جی جناب، ہم اپنا ایک چھوٹا سا چیپٹر جو تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو سے ہمارے عوام میں ڈسکسڈ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بڑا ہی بیسک سا چیپٹر ہے اور یہ تھیوریٹیکل ایریا کو کور کر رہا ہے. دیٹ از کنسیپچول فریم ورک فار فائنینشیل رپورٹنگ. کہ فریم ورک ہمارا کیا ہے فائنینشیل رپورٹنگ کے لیے، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی بہت ڈسکشن کرنی ہے. یہ پیور تھیوریٹیکل بیس ایریا ہے جو آپ نے لے کے چلنا ہے. اگر میں فریم ورک کے مطلب کی بات کروں تو فریم ورک کا مطلب جو ہوتا ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں اسٹرکچر، آپ اسے بیک بون کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو پلر کہہ سکتے ہیں، یا ایک بنیادی ڈھانچہ کہہ سکتے ہیں جو ہم کیا کر رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں اپنی رپورٹنگ پرپس کے لیے، رپورٹس وغیرہ بنانے کے لیے. اس کے بارے میں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے. تو بڑا بیسکس جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے. اگر میں اس چیپٹر کے کانٹینٹس کی بات کروں تو ہم اس میں کیا ڈسکس کریں گے. لائک وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس کہ فریم ورک ہوتا کیا ہے، پھر فائنینشیل انفارمیشن کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے اچیو ہوتے ہیں، ہم ان کو یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے. اس کے بعد ریکگنیشن کرائٹیریاز ہمارے کیا ہوتے ہیں، میجرمنٹ کسے کی جاتی ہے، اور کیپٹل مینٹیننس کا اس میں کنسیپٹ کیا ہے، کس طرح سے ہمارے کیپٹل مینٹین ہوتے ہیں، ریئل کیش فلوز کیا ہے، منی کیش فلوز کیا ہے، کیپٹل مینٹیننس کے کنسیپٹس کیا ہے، وہ ہم سارے اس میں سے ڈسکس کریں گے ون بائی ون جا کے. اگر آپ اس کی بات کریں تو یہ اس کا ٹیسٹنگ لیول جو ہے وہ آپ کے ایگزام میں 1 ہے. اٹ مینس کہ اس میں سے آپ کو تھیوریٹیکل 8 نمبر کا ہی کویسچن ایکسپیکٹڈ ہے، اینڈ موسٹ پروبیبلی اس میں سے تھیوریٹیکل کویسچن ہی آپ کو ایکسپیکٹڈ ہے. تو اس کو لے کے چلتے ہیں. اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ پہلے ہی اویئر ہوتے ہیں، پہلے ہی آپ نے چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے، سیکھا ہوتا ہے. پہلے ہم ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. اور جو یہاں پہ آپ کو ایک نئی چیز ملے گی وہ صرف کیپٹل مینٹیننس کا کنسیپٹ ہوگا. باقی تمام چیزوں سے آپ لوگ آشنا ہوں گے، آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا. تو سب سے پہلے ہم اس کی انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہے کیا چیز، کنسیپچول فریم ورک ہے کیا، اس کا ہم کیا لیتے ہیں. اس کا ہم یہاں پہ اوور ویو لیتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا انوالو ہے، کیا اس میں انوالو نہیں ہے، وہ اس کو ہم لے کے چلتے ہیں. اگر میں کنسیپچول فریم ورک کی بات کروں کہ کنسیپچول فریم ورک کا مطلب کہ ہمارا ایک بنیادی ڈھانچہ، اسٹرکچر، سیٹ آف رولز اینڈ پرنسپلز ہیں. یہ ہے کیا کہ یہ ہماری جو کمپنیز ہوتی ہیں یا تمام ادارے جنہوں نے فائنینشیل رپورٹنگ کرنی ہے، جنہوں نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانی ہیں، ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے یہ اکاؤنٹنگ پالیسیز ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں، مدد دے رہی ہوتی ہیں. جب کوئی بھی اسٹینڈرڈ وغیرہ کسی بھی پرٹیکولر ٹرانزیکشن کے اوپر اپلائی نہیں ہو رہا ہوتا، یا اگر اسٹیک ہولڈرز ہیں، اگر ان کو کسی بھی اسٹینڈرڈ کی انٹرپریٹیشن میں اس کو اپلائی کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر ہم جا کے کیا کرتے ہیں، پھر ہم جا کے اس کی ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں، کنسیپچول فریم ورک کی ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کنسیپچول فریم ورک کا، کہ جو ہمارا ISB ہے، انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ، جب بھی اس نے اسٹینڈرڈس وغیرہ بنانے ہوتے ہیں، کوئی بھی نیا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے، تو نیا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے کنسیپچول فریم ورک کی ہیلپ لی جاتی ہے، تاکہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کنسسٹنٹ ہو اور اس بیس کے اوپر ہو جو ہماری کنسسٹنسی کو لے کے چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری اکاؤنٹنگ پالیسیز ہوتی ہیں، جن کے اوپر کوئی بھی ریلیونٹ اسٹینڈرڈ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کی ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی ٹرانزیکشن کے اوپر، کسی ایونٹ کے اوپر کوئی اسپیسیفک اسٹینڈرڈ ہے، اس کی گائیڈنس وغیرہ موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے، ہم نے اس کی پالیسی سیٹ کرنی ہے، تو آپ پھر کس کی ہیلپ لیں گے؟ تاکہ کنسیپچول فریم ورک کی ہیلپ لیں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بیڈ ڈیٹس ہے، اس کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ وغیرہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بٹ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے اس ٹرانزیکشن کو ٹیک اپ کرنا ہے، اس کی رپورٹنگ کیسے کرنی ہے، اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ہیلپ ہم اس سے لے رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہماری پارٹیز ہیں، مطلب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں آپ کے شیئر ہولڈرز وغیرہ آ جاتے ہیں، یا آپ کی مینلی کمپنی کی مینجمنٹ آ جاتی ہے. مینجمنٹ نے اگر کسی اسٹینڈرڈ کو اپلائی کرنا ہے، کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ کیسے کرنی ہے، وہ سارا کچھ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے. یہ اس میں ہمیں مدد کر رہا ہوتا ہے، یہ اس میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو کرنے میں. تو جو کنسیپچول فریم ورک ہے، یہ جو ہماری فرسٹ فاؤنڈیشن ہے،
اور جو ہمارا IASB ہے اس کو یہ سپورٹ کر رہا ہے اسٹینڈرڈس کے ڈیولپمنٹ میں، یا اسٹینڈرڈس کو ڈیولپ کرنے میں اور ان کے ڈیولپمنٹ میں ٹرانسپیرنسی، کنسسٹنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور ایفیشنسی ڈیولپ کرنے میں کیا کر رہا ہوتا ہے، کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کنسیپچل فریم ورک جو ہے یہ اسٹینڈرڈس کی فاؤنڈیشن، مطلب اسٹینڈرڈس آف ہیلپ کس طرح کر رہا ہوتا ہے؟ سمپل، یہ ٹرانسپیرنسی ڈیولپ کروا کے دے رہا ہوتا ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی اسٹرینتھ کر کے دے رہا ہوتا ہے، اور یہ اکنامک ایفیشنسی جو ہے اس کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے کرتا ہے؟ فار ایگزامپل ٹرانسپیرنسی جو ہے یہ کس طرح چیز ہوتی ہے؟ جیسے انٹرنیشنل کمپیریبلٹی کو یا جو بھی فائنینشیل انفارمیشن کی کوالٹی کو انہینس کر کے، انویسٹرز کو یا مارکیٹ پارٹیسپینٹس کو انیبل کر کے ان کو پراپر انفارمیشن دے کے تاکہ وہ ویل انفارمڈ ڈیسیجن کر سکیں، تو اس کے ذریعے یہ ٹرانسپیرنسی کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انفارمیشن گیپ ہے جو کسی بھی ادارے کا اور اس کے یوزرز کا، خاص طور پہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے یوزرز ہیں، ان کا جو انفارمیشن گیپ ہے اس کو یہ ریڈیوس کر کے یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کو کیا کر سکتا ہے، اس کو لے کے آ رہا ہوتا ہے، اس کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے جو شیئر ہولڈرز ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، اور جو مینجمنٹ ہے، اب مینجمنٹ ان کو رپورٹیبل ہے، اب مینجمنٹ کی رپورٹ کہاں سے ہوگی؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ہوگی۔ اب یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ہی ہم نے تمام چیزیں کیا کرنی ہے، تلاش کرنی ہے۔ تو اس میں جو انفارمیشن گیپ ہے، مطلب کوئی چیز لیک نہیں کرنی چاہیے، تمام چیزیں وغیرہ اویلیبل ہونی چاہیے، اس چیز کو پھر یہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ریڈیوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اکنامک ایفیشنسی بھی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، جیسے ایک سنگل لینگویج استعمال کرو، سنگل اسٹینڈرڈ استعمال کرو، اپنی کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ ریڈیوس کرنے کے لیے، رپورٹنگ کاسٹ، پریزنٹیشن کاسٹ وہ ریڈیوس کرنے کے لیے پھر ہم یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب ہمارے پاس ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، ہمارے پاس پتہ یار اگر ہم نے کسی چیز کو ڈیل کرنا اس کے بارے میں یہ ہمارے پاس گائیڈڈ پرنسپلس موجود ہیں، تو اس کی مدد سے پھر ہمیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی ہم نے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ کنسیپچل فریم ورک کی ہیلپ لے کے ہم کیا کر لیتے ہیں، ہم یہ اپنے تمام ریلیونٹ جو مقاصد ہیں ان کو ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جو کنسیپچل فریم ورک ہے یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اسٹینڈرڈس آر سم تھنگ ایلس، ٹھیک ہے؟ اسٹینڈرڈ تو ہم ایک پراپر سیٹ آف پرنسپلز ہیں، رولز ہیں، بتا رہے ہیں کہ یار یہ ایسے ہونا ہے، یہ ایسے ہونا ہے، اور جہاں پہ بھی ہم نے اکاؤنٹنگ پالیسیز لے کے چلنی ہے، جہاں پہ بھی ہم نے اپلائی کرنا ہے، جہاں پہ بھی کسی ایونٹ، کسی ٹرانزیکشن کے لیے کوئی بھی اویلیبل اسٹینڈرڈ ہے تو ہم اسٹینڈرڈ کو ہی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس کا ہے؟ یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹینڈرڈ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس میں ہمیں بیسک گائیڈنس وغیرہ دی ہوئی ہے۔ ابھی ہم کانٹینٹ دیکھتے ہیں، ہم چیپٹرز دیکھتے ہیں کہ فریم ورک میں چیپٹرز کون کون سے موجود ہیں، یہ بیسیکلی ہمیں اس کے سپورٹ کے لیے ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی انفارمیشن یا کوئی بھی رول یا کوئی بھی اپلیکیشن جو کنسیپچل فریم ورک پہ بھی موجود ہے اور اس کی گائیڈنس اسٹینڈرڈ نے بھی دی ہوئی ہے، اور اگر کنسیپچل فریم ورک کی کہیں بات اسٹینڈرڈ کو اوور رائڈ کر رہی ہے، اس کے مخالفت میں جا رہی ہے، تو ہم کبھی بھی پھر اس کو فالو نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ اسٹینڈرڈس کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسٹینڈرڈس کا الٹرنیٹیو نہیں ہے، یہ بس اس کو ہیلپ کے لیے ہے۔ مین ہمارا کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ ہے۔ جو اسٹینڈرڈس نے ہمیں بات کہہ دی ہے ہم نے صرف وہی فالو کرنی ہے۔ اگر اسٹینڈرڈس اور کنسیپچل فریم ورک میں اختلاف کسی بھی ایونٹ، کسی بھی چیز کے اوپر آ جائے تو ہم نے کس کی بات ماننی ہوتی ہے؟ اسٹینڈرڈس کی بات ماننی ہوتی ہے۔ اگر میں اس کے کانٹینٹس کی بات کروں، جو کنسیپچل فریم ورک ہے، 8 چیپٹرز میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ پہلے ہم اس کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں جو بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس سے پہلے۔ آبجیکٹیوز کیا ہے، پرپس کیا ہے، کن مقاصد کے لیے ہم یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور فائنینشیل رپورٹنگ میں مطلب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانے میں ان کا رول کیا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا۔
اب اس کے بعد ہم نے چیپٹر نمبر 2 جو ہوگا وہ ہمیں بتائے گا کہ جو ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے، کس طرح سے ہم اس کو لے کے کلیکٹ کریں گے وہ. اس کے بعد فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور رپورٹنگ اینٹی کی کون کون سی ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ایلیمنٹس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا ہیں، پھر کسی بھی ایونٹ کو، کسی بھی ٹرانزیکشن کو ریکگنائز کرنے کا، ڈی ریکگنائز کرنے کے رولز کیا ہیں، میئرمنٹس کیسے کی جاتی ہیں، میئر کیسے کرنا ہے کسی بھی آئٹم کو، پریزنٹ کیسے کرنا ہے، ڈسکلوز کیسے کرنا ہے، اور اینڈ پہ ہم چیپٹر 8 میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کیپٹل مینٹیننس اور کیپٹل کا کنسیپٹ کیا ہے. تو پورا جو کنسیپچل فریم ورک ہے ان 8 چیپٹرز کے اوپر مشتمل ہے جو ہم نے اب کیا کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے. اگر میں ایلیمنٹس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی بات کروں تو اس سے تو میرے خیال سے ہم نے جتنا رپورٹنگ کا پیپر پڑھا ہوا ہے ہم اس سے بڑے بہتر طریقے سے کیا ہیں واقف ہیں، ہمیں بہت بہتر طریقے سے اس کے بارے میں پتہ ہے کہ کیا ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے ہیں. مطلب یہ تو انیشیل لیکچر میں بتایا تھا جب بھی ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جس میں ہمارے پاس ایسٹس ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایکوٹی ہوتی ہیں، ہمارے پاس لائبلٹی ہوتی ہیں، اور یہ 3 چیزیں ہم ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی فائنینشیل پوزیشن میں. مینس اس کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں اپنی بیلنس شیٹ میں، اور دوسرا ہم بنا رہے ہوتے ہیں اپنے انکم کو اور اپنے ایکسپینڈیچرز کو، اور یہ ہمیں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری فائنینشیل پرفارمنس کے بارے میں کہ ہم نے کیسے پرفارم کیا ہے. اور اس کے لیے ہم کیا بنا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایلیمنٹس ہیں، 5 ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ایسٹس ہیں، ہمارے پاس ایکسپینڈیچرز ہیں، ہمارے پاس انکم ہے، ہمارے پاس لائبلٹی ہے، اور ہمارے پاس ایکوٹی کا پورشن ہے. یہ 5 جو ہیں یہ ہمارے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ایلیمنٹس کہلا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو ڈسکس کریں، یہ مطلب یہ ڈیفینیشنز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب سے آپ اویئر ہیں. اگر ہم اپنے اکنامک ریسورسز کی بات کریں تو اس میں ایسٹس آتے ہیں. اب ایسٹس کیا ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ریسورسز، وہ ہمارے ذرائع جو ہماری اینٹی کے کنٹرول میں ہیں ڈیو ٹو ریزلٹ آف پاسٹ ایونٹس، یا کوئی ایسے ریسورسز جو ہمیں بینیفٹس وغیرہ ارن کر کے دے رہے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، وہ ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں. اس کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں، اسٹینڈرڈس پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں. آپ کا پراپرٹی، پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ، آپ کے وہیکلس، یہ تمام چیزیں اس میں فال کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو کلیم کرنا ہو، کوئی چیز حاصل کرنا ہو، تو مطلب کلیم جو ہوتا ہے ادارے کے اوپر وہ ہے کہ جو بزنس ہے، جو کمپنی ہے، اس ادارے کی لائبلٹی. اب دیکھو ادارے کی لائبلٹی ہے تو کوئی بندہ کلیم کر رہا ہے نا. اگر میں ایک دکاندار سے کہتا ہوں کہ بھائی صاحب میں تم سے 50,000 روپیہ کلیم کرنے آیا ہوں، تم نے میرا 50,000 پے کرنا ہے، تو اس نے مجھے 50,000 پے کرنا ہے، یہ میرا کلیم ہے، یہ میں نے کلیم کی ہے. بٹ اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے یہ لائبلٹی ہے، اس کے لیے کیا ہے، یہ لائبلٹی ہے. تو اب اس میں لائبلٹیز آتی ہیں اور ایکوٹیز آتی ہے. لائبلٹی آپ کو پتہ ہے ٹوورڈ تھرڈ پارٹیز ہوتی ہیں، اور جو ایکوٹی جو ہوتی ہیں ہماری ٹوورڈ آنرز ہوتی ہیں، ٹوورڈز انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جو آنرز نے کی ہوتی ہیں. اس کے بارے میں یہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہوتی ہیں. اب لائبلٹی کیا ہے، یہ ہمارا پریزنٹ اوبلیگیشن ہے. جو اینٹی کو فرض ہے کہ اس نے پاسٹ میں کوئی اکنامک بینیفٹس لے لیے تھے، اب اس نے کیا کرنا ہے، اب اس نے یہ پے آؤٹ کرنا ہے. ایکوٹی کیا ہوتی ہے کہ یہ آپ کے نیٹ ایسٹس میں سے، آپ کے ایسٹس میں سے لائبلٹیز کو لیس کر دیتے ہیں. جو آنرز کا پورشن آتا ہے جو ہم نے دینا ہوتا ہے ان کو، یہ ہماری ایکوٹی کہلاتی ہے. اس چیز سے آپ واقف ہیں کہ ایکوٹی ہماری کیا ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے اکنامک ریسورسز میں چینجز آ رہی ہیں، کلیمز میں چینجز آ رہی ہیں، یا وہ تمام چیزیں جو ہمارے فائنینشیل پرفارمنس کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہماری انکم جس سے ہماری آمدنی ہوتی ہے، اور ایک ہمارے اخراجات ہیں جو ہمارے ایکسپنسز وغیرہ ہوتے ہیں. جیسا کہ اگر انکم ہے، ہماری انکم آ رہی ہے، ہم پیسے کما رہے ہیں، اس سے ہمارے ایسٹس بڑھ رہے ہیں، ہماری لائبلٹیز کم ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری مطلب ان شارٹ نیٹ ایکوٹی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہوتی ہے. ایکسپنسز جو ہوتے ہیں اس سے ہمارے ایسٹس میں کمی آ رہی ہوتی ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے پیمنٹس کی ہیں تو آپ کے کیش کم ہو رہا ہے، بینک سے کم ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے ایسٹس میں کمی آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے پے نہیں کیا تو آپ کے لائبلٹیز بڑھ رہی ہوتی ہیں. تو
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی فائنینشیل پرفارمنس پہ اثر ڈال رہی ہوتی ہیں، بیکاز جب ہم انکم اور ایکسپینسز کو ریکارڈ کرتے ہیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، اپنا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آمدنی ہے، یہ میری انکم ہے، اور یہ پھر پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جا کے ہماری ہر چیز کو شو ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اتنا اونرس کو جائے گا، یہ اکوٹی کا پارٹ ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ذرائع ہوتے ہیں جس سے ہمارے ریسورسز میں چینجز آ رہا ہوتا ہے، جیسے آپ آنرس کو پے آؤٹ کرتے ہیں، پے بیک کرتے ہیں ان دا فارم آف پروفٹس، ان دا فارم آف ڈیویڈنڈ، اس سے کمی آ رہی ہوتی ہے، یا آپ کے ایسٹس میں تبدیلی آ جانا، لائبلٹیز میں تبدیلی آ جانا، ان میں انکریز اینڈ ڈیکریز ہو جانا ڈیو ٹو سم ریزنس لائک بیڈ ڈیٹس ہو گئی، یا آپ نے کانٹرنٹس وغیرہ کر لی، سیٹ آف وغیرہ کر لیے، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے اکنامک ریسورسز کو چینج کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ ایلیمنٹس ہیں، ان ایلیمنٹ سے ہم واقف ہیں، ایسٹس کیا ہوتے ہیں، لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں، ایکوٹیز کیا ہوتی ہیں، انکم کیا ہوتی ہیں، ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں، ان سے ہمیں پتہ ہے، اور ان کی وجہ سے ہمارے کازز کیا ہیں، مطلب یہ اگر ہمارے ایونٹس ہو رہے ہیں، یہ ایونٹس کی ریفلیکشن کہاں پہ شو ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہاں پہ چھوٹی بہت باتیں جو ہے تھی وہ ڈسکس آؤٹ کرنی تھی۔ اب یہ بیسک چیزیں ہیں، ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے ان کو لسن کر لیا، سن لی ہے، یہ نوٹس آپ کے پاس شیئرڈ ہوں گے، بس ان کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، بس پڑھ لیجیے گا، انگریزی پڑھ لیجیے گا، تاکہ آپ کو بس مائنڈ میں رہ جائے کہ یار یہ کیا ہے اور یہ کیا نہیں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر اکنامک ریسورسز میں چینجز آ رہی ہیں یا کلیمز میں چینجز آ رہی ہیں جس سے ہماری فائنینشیل پرفارمنس پہ افیکٹ آ رہا ہے، وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ وہ ہماری انکم ہو سکتی ہے، وہ ہمارے ایکسپینسز ہو سکتے ہیں، انکم کا بڑھنا کم ہونا، ایکسپینسز کا بڑھنا کم ہونا، اس سے ہمارا فائنینشیل پرفارمنس جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوگا، مینس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اس کا افیکٹ جو ہوگا وہ شو ہو رہا ہوگا۔ تو یہ چیزیں صرف آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینی ہے۔ تو یہ ذرا انٹروڈکشن کی بات تھی، اس سے ہم نے یہاں پہ ڈسکس آؤٹ کر لی ہے۔